السلام علیکم پیارے بچوں، 8th کلاس آپ سبق کاہلی پڑھ چکے ہیں مکمل۔ آپ پیج نمبر 16 کھولیں جہاں پہ آپ کی مشق شروع ہو رہی ہے، اور مشق آج آپ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشق کا آپ کے پاس پہلا سوال آ رہا ہے، مختصر جواب دیں۔ آپ کے پاس پہلا سوال ہے، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا مطلب اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ اس کا جواب ہوگا کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذہنی قوتوں سے کام نہ لینا، عقل اور سمجھ کو بھرپور طور پر استعمال نہ کرنا کاہلی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس دوسرا سوال آ رہا ہے، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے، جب انسان اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتا اور حیوانی خصلت میں پڑ کر کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا جواب یہ دیں گے۔ آپ کے پاس اگلا سوال ہے، پیج ٹرن کریں۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ آپ بیٹا اس کا جواب دیں گے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہمیں اپنی جملہ ضروریات کی انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے، اور دلی قوا کو کام میں لایا جائے تاکہ وہ بیکار نہ ہونے پائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگلا سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ آپ اس کا جواب دیں گے، جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ دلی قوا کو کام میں لا کر ہی قوم کی بہتری ممکن ہے۔ آپ نے پورا سبق پڑھا تھا، پورے سبق میں سے چند سوالات دیے گئے تھے جن کے آپ مختصر جواب دیں گے، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور آپ پہلے بھی انہیں کر چکے تھے۔ ہمارے پاس مشق کا دوسرا سوال آ رہا ہے، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ کاہلی کے متن مطلب جو سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں اس سے مطابقت رکھتے ہوئے الفاظ آئیں گے۔ آپ کے پاس 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو لفظ آپ کا ان سبق میں استعمال کیا گیا ہے آپ اس پہ ٹک لگائیں گی۔ پہلا آپ کے پاس پوائنٹ ہے، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، آرام، محنت، سفارش یا خوشامد؟ آپ آنسر کریں گے محنت، ٹھیک ہے۔ لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اس کا پوائنٹ نمبر 3 آنسر بنے گا، روزانہ محنت کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ، ہر ایک انسان پر لازم ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 4 آنسر بنے گا کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس دال جوز ہے، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، اس کا آنسر ہوگا پوائنٹ نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس سوال نمبر 2 بھی مکمل ہوا۔ سوال نمبر 3 آپ کے پاس آ رہا ہے، موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں، جو کہ آپ کو دیے بھی گئے ہیں یہاں پہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے آپ کے پاس، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، آپ کہیں گے کاہلی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، تو آپ کہیں گے حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے، حیوانی خصلت۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، کیا اختیار کی؟ کاہلی اختیار کی۔ پوائنٹ نمبر 4 چوتھا، دال جوز، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، کیا؟ بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کے پاس یہ سوال مکمل ہوا۔ آپ کے پاس نیکسٹ پیج پہ آئیں، آپ کے پاس کویشچن نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، جو کہ میں نے یہاں پہ سولو کر رکھے ہیں، دیکھیے گا۔ آپ کے پاس الفاظ ہیں، کاہلی،
عقل، عارضی، وحشی، شک اور مصروف، ان کے متضاد کیا ہوں گے؟ متضاد مطلب انگلش میں اپوزٹ کہا جائے گا اور الٹ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ متضاد دیکھیے، کاہلی کا متضاد کیا ہوگا؟ چستی۔ جی ہاں، مائنس کا سستی ہوگا نا، تو سستی کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ چستی، مستعدی۔ جی اگلا آپ کے پاس ہے عقل۔ عقل کا متضاد ہے بے عقلی۔ عارضی، عارضی کا متضاد ہے مستقل۔ وحشی، وحشی کا متضاد ہے مہذب۔ شک، شک کا متضاد ہے یقین۔ مصروف، مصروف کا متضاد ہوگا فارغ۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 کمپلیٹ ہوا۔ کویشچن نمبر 5 دیکھیے گا، آپ کے پاس مشق کا سوال نمبر 5 ہے۔ درست جو بیان کے آگے ٹک اور غلط بیان کے آگے کراس کا نشان لگائیے۔ آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 1 ہے، دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ درست، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں۔ کراس، یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ کراس۔ جی پوائنٹ نمبر 4، کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ جی آپ نے سبق میں پڑھا تھا، آپ کے پاس کویشچن نمبر 5 بھی مشق کا مکمل ہوا۔ کویشچن نمبر 6 آپ کے پاس آ رہا ہے، اعراب کی لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ الفاظ آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، کاہل، قوا، طبیعت، تحریک، رفع۔ کاہل پہ کاف پہ ہم زبر لگائیں گے، ہے کے نیچے زیر لگائیں گے، لام پہ جزم ہوگا، کاہل بنا۔ قوا، کاف پہ پیش، واو پہ تشدید اور یا پہ ہم زبر لگائیں گے، قوا بنا۔ طبیعت، طوا پہ زبر، بے کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، عین پہ زبر، تے پہ جزم۔ تحریک، تحریک ہوتا ہے، تحریک کس کو پڑھیں گے؟ تا پہ زبر، ہا پہ جزم، رے کے نیچے زیر، یہ پہ جزم، تحریک ہوگا۔ کاف پہ ہمیں جزم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع، لفظ ہے آپ کے پاس رفع، رے پہ زبر، فا پہ زبر اور عین پہ جزم، رفع ہوگا، فے پہ زبر۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہم نے ان 5 الفاظ پہ اعراب لگائے۔ ہمارے پاس دیکھیے گا یہاں سوال نمبر 7 میں سر سید احمد خان نے اب جو کاہلی کے بارے میں بتایا تھا اس کی ایک وضاحت بیان کر دی گئی ہے، جو کہ آپ کو سبق میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا۔ اور سوال نمبر 8 میں بھی یہی کہا گیا کہ قوت عقلی وہ انسانی صلاحیت ہے جو ہر شے، ہر مشکل اور ہر مسئلے کو سمجھنے اور سلجھانے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے سر سید کے اس سبق سے یہ معلوم ہوا کہ کاہلی کو انسان چھوڑ کر جب چستی اپناتا ہے تو وہ اپنے ہر کام کو بآسانی طریقے سے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے دلی گواہ کو بہتر سے بہتر بنائے اور کام میں لاتا رہے۔ اگر اسے بیکار چھوڑ دے گا تو وہ حیوانی خصلت کا عادی ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس سبق تھا سر سید احمد خان کا کاہلی، جسے آج ہم نے مشق سمیت مکمل کیا۔ آپ اسے تیار کر کے آئیں گے۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا کہ سبق کاہلی کے سوالات کے جوابات دیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ سبق سے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔